ایک ادارے کو کنٹرول کرنے میں آج تک ناکام ہوئی، اس کا نام ہے پولیس۔ فیکٹس یہ بتاتے ہیں اور فیگرز یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 60% لیٹیگیشن صرف پولیس کے ایک ادارے کو ٹیم کرنے اور اسے کنٹرول کرنے پہ ہماری صرف ہو رہی ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی کرمنل آفینس سرزد ہو جائے، ایف آئی آر کروانا میرا رائٹ ہے، اگر میرے ساتھ ہوا یا میں نے دیکھا تو میرا رائٹ ہے۔ کہاں ہوتا ہے یہ؟ آرٹیکل 199 میں مینڈمس کی ریٹ ہم کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہائی کورٹ میں کام ہوتا تھا۔ بہت سارا کرمنل نیچر کا ہیرسمنٹ کی ریٹ 14 دن کے اندر اندر چلان پٹ اپ ہونا چاہیے، اسے پٹ اپ ہونے کی کوشش کریں۔ وہ والی ریٹس یہ پولیس کے کرنے کے کام ہے جو نہیں کر سکے، تو پھر ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کسی کو اگر ناجائز حراست میں رکھا مجھے نہیں رکھ سکتے، آپ کو ہیبس کی پٹیشن کرنا پڑتی تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ سیشنز جج کے پاس جائیے اور 22A/22B کے تحت جسٹس آف پیس کے پاس جائیے۔ بات مجھے بہت ٹھیک لگتی ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اینڈ دا لوکل گورنمنٹ۔ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا جاتا، چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ جن ممالک نے ترقی کی ہے لوکل لیول کے پرابلمس لوکل لیول پہ حل ہونے چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو اگر ڈیٹینیو کو آپ نے رکھا ہوا میاں والے میں، وہ بیچارہ یہاں سے سفر کر کے آئے، ایک ہائی پروفائل وکیل کرے، موٹی سی جیب میں کے پیسے ڈالے، اور جب وہ ہائی کورٹ میں آئے گا اتنی دیر میں اس کو ڈیٹینیو کا ریموو کہیں اور کر دیں۔ اس کے مقابلے میں میاں والے میں سیشنز جج کے پاس جائیے، اسی وقت ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن اس لحاظ سے ہوئی اور یہ بہتر بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بات یاد کراتا چلوں کہ پنجاب کے اندر 3 ڈسٹرکٹس کے اندر اس وقت وکلا جو ہے وہ ہڑتال پہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں، لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں جناب آپ فیصل آباد میں پیدا ہوئے، یعنی فیصل آباد میں پیدا ہونا کوئی جرم ہو گیا، ان کی تذلیل کی جاتی۔ پھر میری یہ جو تحریک جس میں آپ اور میں سب شامل رہے ہیں، جیل میں بھی گئے اور سب کچھ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چند وکلا، مٹھی بھر وکلا کے ہاتھ میں سب پیسے گئے، کروڑوں انہوں نے فی لیے، اور اس میں سپونٹینیس ریئیکشن تھا، میرے تمام وکلا نے حصہ لیا تھا۔ آپ نے ان سارے وکلا کو تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ اگنور ہی کر دیا۔ یار محرومیاں پیدا ہوئی ہیں، جس طرح اس ملک کے اندر پیسے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے، وکلا کے اندر بھی بالکل نہیں ہے۔ لوکل لیول پہ بہت سارے اچھے وکلا تھوڑی تھوڑی فی لے کے بڑے بڑے محنتی ہیں، وہ ان کو لوکل لیول پہ ریلیف دے رہے تھے۔ آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے ڈی سینٹرلائز کرنے کی بجائے سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کمیٹی ہے اس کی سینٹری کیا ہے؟ کوئی سینٹری نہیں ہے کہ کچھ ججز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ریٹائرڈ پولیس والوں کو بٹھا لیا، ان کو کیا پتا؟ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں وکلا، میری بار کاؤنسل، پاکستان بار کاؤنسل، پروونشل بار کاؤنسل، ہماری سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، کسی کو بلایا نہیں گیا۔ آپ ہمارے کچھ بچے ہیں وہ تھوڑے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی ہم خود بھی سرزنش کرتے ہیں، لیکن وکلا بڑی عقل والے اور دانش والے لوگ ہیں، آپ ہمیں اگنور نہیں کر سکتے۔ کسی نے کسی کو سنا ہی نہیں، اور آپ کی ججمنٹس اتنی کنفیوزنگ ہے۔ یہ جو 22A/22B پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، آپ مجھے بتائیے یہاں پہ بڑے بڑے جیل وکلا بیٹھے ہیں، کچھ پلے پڑا ہمارے کس طرح کی کنفیوزڈ وہ ججمنٹ تھی۔ اس حالت میں آپ بوجھ اٹھانے کے لیے کہتے ہیں جی جا کے پولیس والوں کو، بھائی وہ جو پارٹ آف دی پرابلم ہے، پارٹ آف دی سولوشن نہیں، انہیں پولیس والوں کے پاس ہم مجھے ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور کرمنل سائڈ کے اوپر ڈھیلے جو ہے بہت بہتر ہوتی ہے۔ بالکل غلط فیصلہ ہے، اور یہ جو کرمنالوجی ہے اس کے اوپر بات اور بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اوور آل جو کرمنل سسٹم ہے دنیا کے اندر ری ویمپ ہو چکا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ جو ایف آئی آر ہے اس وقت دنیا کے صرف 4 ممالک میں ایف آئی آر ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مجھے کوئی اور 5واں ملک بھی نظر نہیں آیا۔ ولایت وغیرہ میں دس از جسٹ انادر اسٹیٹمنٹ۔ جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے ایف آئی آر، کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کو پولیس والوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ سچا گواہ تو آتا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے کو سزا دیں گے، بھائی سچے کو آپ حوصلہ کب دیتے ہو کہ وہ آئیں؟ وہ تو ہو نہیں رہا۔ کیسی کہانی لکھی ہوتی ہے ایف آئی آر میں، اس نے اپنی ڈب میں سے پسٹل نکالا جو جا کے اس کی بائیں پکھی میں لگا۔ بھائی کرولا گاڑی کے اندر اغوا کر کے خاتون کو لے گئے، اس کا کلر سفید تھا، نیفے کے اندر سے ایک پڑیا برآمد ہوئی جو بعد میں، او بھائی یہ سارا جھوٹ کا نظام، کوئی نظام لیں جس میں سچی گواہی نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آج سپریم کورٹ تک جا کے آپ 8 سال کے بعد لوگوں کو بری کر دیتے ہیں کہ جی گواہی جھوٹی تھی۔ اس جج کا کیا کرنا ہے جس نے اس جھوٹی گواہی پہ فیصلہ کیا تھا؟ اور کرمنل سائڈ پہ ایک دن جو ناجائز جیل کے اندر رہ گئے آپ اس کی کمپنسیشن نہیں کر سکتے؟ یہ میرا سوال ہے بڑے بڑے دماغ والے ان ججز کے، کہ
है, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, DNA आ चुका। आज कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का जमाना है, आपको ट्रेनिंग करनी है और हमें सबको पढ़ना है, इन्वेस्टिगेटर को पढ़ना है, डिफेंडर को पढ़ना है, प्रोसिक्यूटर को पढ़ना है और जज को भी पढ़ना है। अगर ये निजाम रहेगा तो फैसले ऐसे ही होंगे। फिर आप कहते हो कि हमने बरी कर दिया, भाई 3 के 3 लोग अगर बरी हो गए तो फिर कत्ल किसने किया था? आसमान से आके कोई कर दिया? देखिए ये जो 100% एक्विटल है ये भी कौमों के लिए अच्छी नहीं है, सजा का भी एक कॉन्सेप्ट है। मेरे तमाम दोस्त जो कंप्लेनेंट के लॉयर हैं उनके लिए अब लॉयर होना मुश्किल हो गया। पता है जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर लो खत्म है। चीफ जस्टिस साहब ने एक बात सुप्रीम कोर्ट के फोरम से कही थी और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल इस्लामाबाद में, और खोसा साहब इंचार्ज थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उसके मैंने के क्या होगा कि 3 केस अगर सही इंसाफ कर रहे हैं, आपका इंसाफ हाई कोर्ट तक ही अगर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो खाली पड़ी है इंडिया में, खाली पड़ी है अमेरिका के अंदर। आप कैपेसिटी बिल्डिंग अपने जजेस की क्यों नहीं करते? बात यह है कि आपका अपना स्टैंडर्ड इतना लोअर डाउन हो गया है कि हाई कोर्ट तक अगर गलत फैसले होते हैं तो आपको नीचे सेशन जज को हौसला देना, अगर किसी को बरी होना तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वही बरी कर दे। आज जज के केसेस के अंदर ये भी मेरे पास डाटा है कि फुल डोज जजेस दे देते हैं, कहते हैं कुछ प्रतीत होगी फुल डोज दे देंगे, और डरे हुए हैं या आपकी जजमेंट की वजह से या उनको प्रोटेक्शन नहीं है। और उनमें से तकरीबन 85% केसेस के अंदर हाई कोर्ट जो है लेसन पनिशमेंट करती है या एक्विटल करती है। बाकी 4-5% सुप्रीम कोर्ट में जाके लोग जो है उनकी एक्विटल हो जाती है। सिर्फ 2 या 3% केसेस में एक्चुअली डेथ सेंटेंस एक्सिक्यूट होती है। तो हमें ये करना है कि अगर फैसला सही है तो नीचे ही सही हो जाना चाहिए, और ये मामला ठीक नहीं होगा। ये ओवरऑल डिबेट करने की जरूरत है और सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाइए। मैं कहता हूँ कि आप कंडेम करें इस बात को, और हमें अकेले नहीं होना। प्लीज ग्रुप बंदी का शिकार यहाँ ना हो। ये वकला का इज्तिमाई मसला है। हम सारी बार काउंसिल और सारी बार एसोसिएशन इनको कहें कि नो, ये कमेटी के फैसले हम नहीं मानते और ये बिल्कुल गलत है और ये वकला के साथ किया। थैंक यू सो मच।